بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ضیاء ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بہت مختصر سا جو عنوان ہے یعنی روح کیسے نکلتی ہے، موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کے جسم سے جدا ہونے کا عمل ایک نہایت اہم اور سبق آموز موضوع ہے. اس ویڈیو میں ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانیں گے کہ موت کے وقت روح کس طرح جسم سے نکلتی ہے، فرشتوں کا کیا کردار ہوتا ہے، نیک اور بد انسان کی روح نکالنے میں کیا فرق ہے، اور موت کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں. یہ ویڈیو ہمیں آخرت کی تیاری، نیک اعمال کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس سفر سے گزرنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اس ویڈیو میں شامل موضوعات جو ہے وہ روح کیا ہے، موت کے وقت روح کیسے نکلتی ہے، ملک الموت کا کردار، نیک انسان کی روح نکالنے کا طریقہ، گناہگار انسان کی روح نکالنے کا طریقہ، موت کے بعد ابتدائی مراحل، آخرت کی تیاری کی اہمیت. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے. روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے. جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان چند لمحوں میں شیطان اور فرشتوں کی دنیا کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے. اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے. اگر انسان کافر ہو تو بد دین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب حیبت کا شکار ہوتا ہے اور شیطان کے مشورے کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. انسان روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں ہوتی. آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے گزر کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے. جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا سے واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا. اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی.
یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ گناہگار کی روح خاردار درخت پر بڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ابھی سے ہی نیک اعمال کرنے شروع کر دیں اور دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرنے کے علاوہ خود بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ نے بھی اپنے اس پیارے دین اسلام کو پروموٹ کرنے میں کچھ کمی نہ کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم